نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا، مظلوم کربلا، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ درود پاک پڑھو، صلاۃ والسلام وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ 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 نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا بڑی برکت علی بات ہے، صبر پڑھنا چاہیے تھا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ۔ یہ نہیں کہوں گا کہ جو حسینی ہیں وہ بڑے سب حسینی بیٹھے ہیں،
مل کے پڑھی شاست حسین بادشاہ حسین شاہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا شاست حسین بادشاہ میرے اعلیٰ حضرت جی بولے آہا سرتاب تن سلطانی زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول شاست حسین شاست حسین بادشاہ یار میرے دھیان کرو کی ہو گیا تو شاست حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین آلہ ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین شاست حسین بادشاہ شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد و آقا حسین تری شان کو سر کے جاؤں ماما بڑے بڑے لال پیدا کر گیا حسین ورگا شہید کوئی نہیں حسین ورگا مجاہد کوئی نہیں یہ شان عظمت وقار دلیری بردباری کیوں فرمائے بیختے سیدہ نانا نبیان دا سردار ہے باپا ولیان دا سردار ماں جنتی عورتاں بھی سردار ویر سخیان دا سردار ہے اس وقت سرداد نہ میرا شاہ جی نظر کال ملالم جی میرا گلہ شاہ جی خوشک ہو گیا تھا پر سارے خوشک ہوئے نا موسن چاہی سارا اپنا بندہ ہے نہیں تھا ذرا تھوڑا گل کر پورا آواز ذرا کھول دیو تاکہ مہربانی میں چند تو تفریح کر کے آ رہے ہیں تو میں چاہنا پھر کل بھی کہہ دا پروگرام خراب نہ ہوئے سرداد ناداد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ عقیدت ہو مولا کائنات نے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر فرمائے بیٹا آواز تجھے دوں گا یاد یار غار کی تازہ ہو جائے گی عمر نام رکھ کے بتایا بیٹا آواز تجھے دوں گا یاد سیدنا فاروق اعظم کی تازہ ہو جائے گی عثمان رکھ کے بتایا آواز تجھے دوں گا یاد میرے ہم ظلم عثمان غنی کی تازہ ہو جائے گی ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد ابو بکر بن حسن داد ابن مظاہر داد شکریہ جناب حضرت جون داد حبیب ابن مظاہر داد وحب عبداللہ قلبی داد امام مسلم داد ابراہیم و محمد عبداللہ داد حضرت عباس علمدار داد حضرت قاسم داد اون و محمد داد حضرت عباس علمدار داد علی اکبر داد علی اصغر داد آقا حسین داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا
مل کے پڑھ دو شاست حسین بادشاہ است حسین نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام والا شان ذی وقار حضرات علماء کرام، مہمانان ذی وقار، شرکائے محفل، مانا والا شریف کی جامع مسجد مدینہ دے اندر 10 روزہ پروگرام جڑے منعقد کیتے گئے انہاں دا اج چھٹا پروگرام ہے۔ عنوان ہے شہادت راکب دوش مصطفیٰ۔ 22 سال بعد میں مسیطے ہیں دوبارہ اس میں سے تھوڑی مسیطے تو کوئی ذوق نظر آئے۔ شہادت راکب دوش مصطفیٰ، آئینہ عکس مصطفیٰ، ہائے ہائے ہائے، آئینہ عکس مصطفیٰ، مظہر جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، وارث دستار مصطفیٰ، ہائے ہائے ہائے، وارث دستار مصطفیٰ اور امین علم مرتضیٰ، جگر گوشہ سیدۃ النساء، برادر حسن مجتبیٰ، والی کربلا، سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ بولو سجادہ نشین آستانہ عالیہ مدینہ شریف، اور آپ دے رفقا ساتھی جو کربلا شہید ہوئے انہاں دی بارگاہ دے اندر ہدایہ عقیدت پیش کرنے واسطے مسجد انتظامیہ نے پروگرام جڑے نے منعقد کیتے کر رہے نے۔ میرے تو قبل علماء کرام خطاب فرما چکے، میرے مسلک کے عظیم لوگ، میرے تو بعد بھی علماء کرام تشریف لیا کے مواعظ حسنہ کو اور مستفید کر دے رہیں گے۔ فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران اسلم رضوی صاحب قبلہ نے بذریعہ ثناخان رسول جناب غلام مرتضیٰ فریدی صاحب نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا۔ لوگوں نے بڑے بڑے بیان فرمائے، فرمارے علماء کرام الحمدللہ اس مضمون دے ہوتے۔ میں بھی کوشش کروں گا جیتی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی۔ یہ بندہ پچھلا ویڈیو بنا رہے ہیں نا، نثار اوان صاحب، یہ ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی دا ہے، ماسٹر میڈیا دا بندہ ہے، بانی ہے۔ میں نال کنا پیار کرن تو سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ دے نال پیار سید شبیر حسین شاہ صاحب کر دے رہے ہیں۔ یہ واحد بندہ ہے کہ ہر گل بنا لیندہ سی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو نال میرے بھائی نے، دوست نے نثار اوان صاحب تو حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ دا بندہ ہے، بڑا پیارا منظور نظر۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں بڑا سفر کر کے لاہور تو آئیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ دوسرا بھی لگا ہے کیمرہ، سب برکت والے لوگ نے۔ ران سلطان صاحب ساڑھے عظیم دوست ہیں، سمندری تو پرانے دوست نے تشریف لے، سارے تو اپنی بندے بیٹھے ہو سارے الحمدللہ۔ میں 2-3 باتاں تھوڑا بڑی ضروری کرنی ہیں، پھر اس تو بعد تھوڑا ذوق بھی ہوئے گا، شہادت بھی پڑھ دیں گا۔ ٹائم لیمٹ چلا جتنے لوگ قاری صاحب آکھن گے میں اپنی گفتگو چھوڑ دیں گا۔ میری عادت نہیں مائک تے قبضہ کرن دی، جتنے آکھن گے میں چھڑ دیں گا۔ نہ تقریب میرے دماغ نو چڑھ دی، کئی دماغ چڑھ جاندی تقریب لاؤنی مشکل ہوتی ہے، گھر والے پریشان تو مینوں ہٹائے گا کون؟ تو میں پہلو کہتا ہے میں بالکل تھوڑا فری ہینڈ جتنے آنکھوں کے میں چھوڑ دیں گا، لیکن میرا مسئلہ بس دھیان نال سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر امام علی مقام دا صدقہ تو برکتاں عطا فرمائے۔ جڑے بندے جڑے دوست احباب یہ محفلاں سجا رہے ہو روز،
اللہ تعالیٰ زہرا پاک سلام اللہ دی چادر پاک دا صدقہ انہوں کسی دا محتاج نہ کرے اور غم حسین تو علاوہ اللہ تو ان کوئی غم نہ بخاوے. آیت تطہیر میں پڑھی اور دانستہ پڑھی. دانستہ بھی پڑھیے من حیث القرآن اگر پڑھو گے تو ثواب تو ہے ہی نا. جے نیت پیچھے ہوگئے بھی میں حضور دی آل دی شان بیان کرنی پھر دورہ ثواب ہے. اکثر علماء کرام اس آیت کو موضوع سخن بنا دینے پہلے بیعت بیان کرنے واسطے اکثر علماء کرام اس آیت کی موضوع سخن بنانا. میں بھی اتفاقاً نہیں دانستہ طور پر پڑھی لیکن ترجمے تو پہلے دو تین باتاں قبلہ تھوڑی اجازت نہ تو خطیب ہو اس مسجد دے ضروری نہیں. ایک مولوی صاحب اٹھتے نے سب علماء میرے علماء نے سب میرے تو سینئر جڑے میرے اہل سنت دے علماء سب میرے تو سینئر نے میں سب تو جونیئر ہاں. سب تو میرے تو سب عالی شان ہے سب ودیا. میری کوئی لابی نہیں میری کوئی پارٹی نہیں آتا نا 5-7 بندے پارٹی بنائی ہوتی ہے جنہیں کمپنی کی مشہوری واسطے. مینوں یہ ضرورت کوئی نہیں پئی. میں اس استاد کا شاگرد ہاں جڑا محتاج نہیں رہا جنہیں کسی دی مطلب ہوندہ نہیں بات تو پھیلی بندے تو منوں بلا میں تینوں بلاؤنا. انہاں کہ پتر ایک خطابت نہیں ہوندی. خطیب محتاج نہیں ہوندہ. اگر کوئی سودا ہوئے تو پھر انہوں کہنے ضرورت نہیں. سب علماء میں دنوں بہتر نہیں تے سارے سنی میرے اپنے نے. میں سب علماء دا ادنا جا خادم ہوں. علماء کرام 10-15 منٹ دینا میں توڑے ذوق والے پاس آواں گا لیکن مسئلہ سننا بنیادی ضروری ہے. قبلہ فلسفہ بیان کر دینے فلسفہ شہادت اپنی بساط کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اپنی علمی کیپیسٹی کے مطابق بیان کر دینے. کوئی اندر جناب حسین نماز بچان واسطے گئے بالکل ٹھیک ہے. حسین قرآن بچان واسطے گئے بالکل ٹھیک ہے. حسین دین بچان واسطے گئے بالکل ٹھیک ہے. سوال ہے کہ کدے کولوں بچان گئے سن. آئے ہائے ہائے ذرا مہربانی کرنا حضرات فرقہ واریت لان بھیجو دفع کرو. وہ اور ہوں گے جو لوٹ لیتے ہیں گلوں کا شباب ہم تو گلشن کو بہاروں سے سجا دیتے ہیں. یہ جڑی محفل نہیں کوئی فرقہ واریت واسطے نہیں کوئی دل دکھان واسطے نہیں کسی دا. اسی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے چونکہ حسین ساڈا ہے. قبلہ یہ میجر کوسچن ہے میرا. سارے مولوی بیان کرتے ہیں جناب حسین نے قرآن بچایا نماز بچائی. نماز پڑھیا کرو نماز سارے پڑھ دیں قرآن سارے پڑھ دیں قاری صاحب پڑھ دیں قرآن پہ تقریب بہترین کر دیں قرآن پاک پڑھ دیں علماء کرام پڑھ دیں قرآن پاک. تسی نماز پڑھ دیو 5 ٹائم تسی نمازی مسیتے ہوں دیو سارا کچھ کر دیو. حسین نماز بچان گیا. جی تو میں گل کرن لگا تسی بالکل آکھو گے 120% ٹھیک بات ہے پر میرا تسی ویکھنا ہے دھیان میرا رکھنا ہے یہ سجے کبھی ویکھو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. حسین قرآن کدے کولوں بچان گیا. قرآن نو کدے تو خطرہ سی. یہ تے سارے بیان کرتے سنی سنائی جی او جی کوئی ادھا جی اقتدار واسطے کی کوئی ادھا جناب بینج کر اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کر دیتے سارا. میں اختلاف ہے اس بات ہے. یہاں تے سیاق و سباق دسو نا جی حسین قرآن بچان گیا بالکل بچایا کدے کولوں بچایا. یہ ہے دا میجر مسئلہ. حسین نماز بچائی کدے کولوں نماز نو کدے کولوں خطرہ سی. قبلہ نماز نو کدے کولوں خطرہ سی جڑا حسین بچان واسطے گیا ہے. مسیتے آ کے تسی قاری صاحب قاری عمران اسلام صاحب تسی پوچھ دیو مسئلہ کہ حضور دسو جی بچے دا حقیقہ کی میں کرنا ہے جی یہ مسئلہ دس دے دے. جناب بڑے مسائل پوچھتے ہیں آکے طرح طرح دے مسئلے اپنی اپنی سوچ دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق پوچھتے ہیں آکے وہ مسئلے جنہیں اپنے متعلقہ روح پوچھتے ہیں آکے. مسیتے بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا. خانہ خدا بیٹھے جھوٹ ویسے بولنا جڑا بڑی بری بات ہے. مسیتے بیٹھے بالکل نہیں بولنا. میں نے یہ دسو عقیقے دا مسئلہ پوچھتے ہو سالگرہ دا مسئلہ پوچھتے ہو سود دا مسئلہ پوچھتے ہو نماز دا مسئلہ پوچھتے ہو نماز جنازہ مسئلہ پوچھتے ہو جناب روزے دا مسئلہ پوچھتے ہو زکات دا مسئلہ پوچھتے ہو ایمان کی اسلام دے جواب دینا صحیح صحیح بولو.
کدی یہ بھی آ کے پوچھا جناب نسل رسول نو قتل کنے کیتا ہے؟ بڑے فلسفے چاڑ دے ہو تسی، فلسفہ جو کی فلسفہ ہے؟ سارا خاندان شہید ہو گیا ہے تو فلسفے چ پیا ہے جی؟ نہیں شہادت بیان کرنی ہوگی نہ اس مضمون نو بیان کرو. کدی پوچھا مسئلہ آ کے جناب حسین قتل کیوں ہویا ہے؟ تیرے پیر دے پتر دے ہوتے اگر حرف آ جانا اوے میرے پیر دا پتر ہے، اپنے پیر دے پتر دے دفاع میں کھلو جانا ہے. کدی مصطفیٰ دے پتر دے دفاع میں کھلوتا ہے؟ کدی پوچھے آ کے مسئلہ جناب کی قصور سی مولا حسین دا؟ آخر کہ جی بیعت، چلو جی بیعت تے نہیں کی تھی آپ نے، کرنی بھی نہیں سی قبلہ، کرنی بھی نہیں سی. تے بیعت جدو امام شہید ہو کے روڑا تو مک گیا، بیعت لڑائی تو مک گئی. جدو امام بیعت نہیں کی تھی شہید ہو گئے تے چاہیے سی مسئلہ مک جاندہ. میں صدقے جاواں سنیوں توڑے مقدر تو صدقے جاواں تو سی حسین نہیں ہو، ذرا میرے تکنا میرے غور کرنا ہے. حسین پاک شہید ہو کے مسئلہ مک جاندہ، مسئلہ مک جاندہ. حسین دیاں بہناں مدینے واپس آ جاندیاں، سجاد مدینے واپس آ جاندہ. میں دسو بیعت دا انکار تو حسین کیتا ہے، زینب دا کی قصور سی؟ میں کوئی مولوی دس دے اٹھ کے سیدہ زینب دا کی قصور ہے بیعت دا انکار کیتا ہے؟ اتھے تے جناب بیعت دا معاملہ ہی نہیں آپ دا. مولا زین العابدین دا کی قصور ہے؟ دسو کربلا تو بعد جنہوں ایمانداری نال بات کرنا، علی دیاں بیٹیاں شام دے بازاراں چاہیے کہ نہ آئیاں؟ یہ انی عقیدت ہے نہیں جی یہ بیان نہیں کر، کیوں نہ بیان کریے؟ بیان کرنا ہے. میں تینوں کے لئے اجازت دیتی تو یزید کی وکالت کریں. آکھیں گے نا جی کوئی چادر نہیں لتھی، کوئی یہ کہ یزید کی وکالت حسین کی محبت نہیں. میں یزید پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اس کے وکیلوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں کلمہ حسین دے نانے دا پڑھے ہے. بیبیاں شام دے بازار چاہیے کہ نہ آئیاں؟ تھوڑا ٹائم دیو میں تمہیں سنانا شیر اللہ بات مسئلہ بھی چھوڑ لو. شام دے چوکاں چ کھلو کھلو کے علی دی دھی نے خطبے دے دسیا سانو پچھانو اسی کون ہاں؟ جڑے نال سن جنہاں نے پابند سلاسل قیدی بنا کے کھڑیا وہ صحیح تعارف نہیں سن کراؤندے علی دی دھیاں دا. ہائے 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 جویں اج کئی مولوی صحیح نہیں دستے علی دا کی مقام ہے تے خاندان مصطفیٰ دا کی مقام ہے. پردے باندھے نے پردے. پھر ستم یہ ہویا کہ یزید کی حمایت، اعلانیہ یزید کی حمایت شروع ہو گئی. پھر ستم بالا ستم یہ ہوا کہ لوگوں کو رونے سے منع کر دیا گیا، لوگوں کو محبت سے دور کر دیا گیا. اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ رونے کو حرام قرار دے دیا گیا. میں تو کو جواب لینا ہے بات ہے، تسی بھی سنی سارے بیٹھے جواب دینے. کدی پوچھا جا کہ مولوی صاحب میرے نبی دی نسل دا کی قصور سی؟ علی اصغر دا کی قصور ہے؟ اونا محمد دا کی قصور سی؟ ام کلثوم تے زینب پاک دا کی قصور ہے؟ علی دیاں بس سن لو قصور ہے سی علی دیاں تیاں سان. یہ میں بیان کرنا میں کہ اردو تو نہیں کرنی. علی دیاں تیاں سان نا. لڑائی حسین نال نہیں سی، لڑائی علی نال ہے. ہاتھ بل کے میں مسئلہ کر لگا، میری معافی دے دیو، اختلافی مسئلہ ہے، اگر صحیح لگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس کر دو. لڑائی نہیں، اتنے میری بحث نہیں کسی بدلنا. قبلہ حسین نہ لڑائی تائیں علی دا پتر ہے، علی نہ لڑائی تائیں ابو طالب دا پتر ہے. نیویں دروں نیویں بروں نہیں پی ہمیں جے جا ماحول ہو جی تقریر کر کے چلے گئے. یہ سمجھنے والی بات ہے. پتہ نہیں کلمہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، میں کلمے دی بحث نہیں کدی کی. ابو طالب دفاع تک کیتا ہے نا مصطفیٰ دا. انہاں کہ کدوں دا محمد سے بکا دیں دے جے ابو طالب نہ ہوندا تھے.
میں نہیں پتا کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، میں پڑھے لکھے آدمی نہیں، میں صرف انہاں دسنا چاہتا تاریخ پڑھی ہے کہ ہر محاذ تے ابو طالب سرکار دے نال کھلو گیا تے ابو طالب دے تیناں پتراں دی اولاد کربلا شہید ہوئی ہے۔ تھوڑا جہا ذرا نرم ہاتھ رکھیا کرو، تھوڑا جہا اپنے پیو دی طریقہ کرنے کا ساہ نہیں لیتا۔ تیناں پتراں دی آل جعفر، آل عقیل اور آل علی جڑی کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ کوئی ابو طالب دا پوتا ہے، کوئی ابو طالب دا نواسا ہے، کوئی ابو طالب ہائے 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 جدہ سارا خاندان ذبح ہو گیا۔ سرکار نے جس نے ابو طالب پاک قریب جسے مثال دے قریب سرکار دے موٹے تے ہاتھ رکھیا کہ سونے گھبرامی نہ، میں چلا بھی گیا نا، میں اپنی اولاد کو بڑا کچھ سمجھا دیتا ہے۔ ہائے 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 میں چلا بھی گیا سونیا، میرا علی تیرا ساتھ رہے گا۔ پتہ نہیں کنے بولنا ہے سبحان اللہ، پتہ نہیں کنے آکھنی ہے میرا جعفر تیرے نالے۔ پیو سکھاوے پتر رو، پتر وہی کردا جو پیو سکھاوے۔ میرا عقیل تیرے نالے، کلہ جعفر و عقیل و علی نہیں، انہاں دے پتر بھی تیرے تو قربان نے سونے ہیں۔ بولو سارے جی۔ توجہ ہے جی ذرا شاہ صاحب تھوڑی جی اور آواز کھولے ہو ذرا، تھوڑی جی مہربانی کر کے، مہربانی تھوڑا جی کوئی سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ ٹھیک ہے مہربانی، سمجھ آ رہی ہے جی بات جی؟ کدی پوچھیا جا کے بڑے مسئلے پوچھ دیو، موبائلوں تے بھیج دیو فلانا مفتی ہے، فلانا مفتی ہے، فلانا مفتی ہے، فلانا مفتی ہے، فلانا ود گیا، فلانا کٹ گیا، فلانا بڑا مفتی، فلانا چھوڑ کی کیا طوفان بدتمیزی شروع کیتا ہے۔ بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی، بڑے چھوٹے کی بات نہیں، بات ایمان کی ہے۔ ابو جال دی وائٹ سکین سی، بڑا رنگ دا گورا سے ابو جال، سرکار دے عاشقاں جتی تیری سمجھیا ہے تے کالے رنگ والا بلال موڑیاں تے چک لیا ہے۔ تو کہڑے بڑے چھوٹے دی گل سے ہائے ہائے بول دیو ذرا، بولو سارے، جڑا بندہ نہ بولے وہ دی تلاشی لو، بندہ اپنا نہیں بیٹھا۔ سانو کہڑا فلسفہ چاہتے پھرتے ہو، فلسفہ یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، حسین نے یہ کیا، حسین نے یہ کیا، حسین نے کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ حسین نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے کہ حسین نے تمہارا ایمان بچایا ہے۔ اپنے گرے بال میں جھانک، تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولو یار، اور مانا والے لوگوں بولو اللہ واسطے۔ لوک لوک کے پھر ریکارڈنگاں کر دینے، فلانے مولوی کیا کیا ہے۔ آپ دیکھو جی، اب اس ظالموں کو خدا دا خوف کرو، اس حسین دی گل کر دے ہو جڑا خون رسول ہے، جڑا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی ہے۔ حسین پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ یزید کا نانا عیسائی ہے، تو پتہ ہے اس بات ہے، یزید کا نانا عیسائی ہے تو حسین کا نانا مصطفیٰ ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو تقابل، دیکھو ظالم تقابل کیسا کرتے پھر دے رہے۔ یزید دی ماں عیسائی عورت ہے، میں نہ بخا سکا، میرے تون لا دیو، یزید دی ماں عیسائی عورت ہے، حسین دی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ بولو زورنا، کی تقابل ہے؟ کھچ کھچ کے حسین دے برابر یزید کو کھچ کھچ کے کرتے تھے، کھچ کھچ کے برابر، وہ بھی کی وہ دی کمینے دی کی حیثیت ہے، جڑا فاسق فاجر لعین شرابی ہے، زانی ہے، وہ چکا ہے، بدماش ہے، جوہریہ ہے۔
اور پھر دلیل دیتی جاندی ہے کیوں؟ بس ہے دو گلا سنو پھر تمہیں شیر ہو جائے. دلیل دیتی جاندی وہ چیز چپ کرو گی صحابی دا بیٹا ہے. میں نے کہا صحابی میرے سر کا تاج ہے. صحابی ہائے ہائے صحابی تو میرے جناب میرے ہمارے سر کے تاج ہیں. نلائک منڈا تے نبی دا نکل آوے تے سر تے چوک لو گے. نلائک منڈا نوح علیہ السلام دا نکل آیا کیا کہو گے پیغمبر دا پتر ہے؟ نہیں، نلائک ہوتا ہے. بیٹے کے عمل کی سزا باپ کو نہیں دیتے. عقیدہ اہل سنت میں بیان کر رہے ہیں. ہم نہ بد مذہب ہیں، نہ ہمارے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن یہ ہے کہ سنی ہوں حسینی ہوں، یزیدی سنی نہیں. اعلانیہ قبلہ رضی صاحب اعلانیہ طور دیتے ہو یزیدی حمایت شروع ہو گئی ہے. اب تمہارے ذمہ ہے اعلانیہ طور پہ حسین کی بات کر. یہ بھی وقت دیکھنا سی ایسے سے ملحد پیدا ہو گئے نہیں، ایسے نان سینس آدمی جو پچھے پنڈ ہی پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے نہیں، پیسے چند ٹکیں دے بس. یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید یہ ہے، یزید کی. میں کہا سال ہے ذرا خطیب الاسلام نے کسی نے پوچھا تقریر کردے نا. میں پرسوں صاحب زبا پرسوں میری تقریر سے آپ کی مسجد جاب زبا شریف تو آپ جملہ فرماتے ہیں کسی بندے کہ شاہ جی ہو یزید کے بارے بڑے لوگ گلا انہوں نے فرمایا ایڈا چنگا تو گھر جوائی رکھ لو. ہوں انہوں کہڑا مولوی گھر جوائی رکھے جی؟ کوئی نہیں حال تا. ایک بندہ چنگا بھلا دہشت گرد ہوئے تو تھی انہوں کیوں گھر چ رکھو گے؟ انہوں نے کہا ایڈا چنگا گھر جوائی رکھ. ہوں رکھے کون انہوں نہیں سمجھ سکتے. وہ رکھے ان کون انہوں یہ تو کیا چھڑیا پہ جناب وہ جی نمازی سی بڑا چنگا وہ تو انہوں نے ہے. انہوں نے اس کی جب کرتوت اس کی لائف کی سے آپ کو سباق دیکھے تو پھر پتہ چل گیا کہ یزید وہ بدنما داغ ہے. یزید وہ سیاہ دھبا ہے اسلام پر. یہ اس یزید کی وجہ سے آج اسلام پر لوگ انگشت اٹھاتے ہیں. راجکماری نے کہا سی حسین اگر بہارت میں اتارا جاتا تو پردے میں اتارا جاتا، زہرا کا لال یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا. کسی نے کہا تو ہندو ہے تو گل نہ کر حسین دی. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ حضرت صاحب سال ہو ذرا. انہوں نے کہا تو مائی ہندنی ہے تو حسین. انہوں نے کہا سر انہوں نے کہا ادنا ہوں یہ ادنا ہوں مگر قابل توقیر نہیں ہوں. ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. ہائے 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 کسی فلسفے بیان کرتے پھرتے نہیں اتنے کوئی چادر نہیں لتھی کھوج نہیں ہویا ویکھو جی آسمان ٹکڑے ہو گیا پھر تو چادر دی گل کردا پیا. انہیں سر نہیں رہن دیتے وہ ہے ان کے نہیں سر لتھے دے کے نہیں. سر دی شان ہوتی کہ چادر دی بولو جن سر دا حیا نہیں انہوں کی پتہ چادر کینوں آندے ہوئے ہوئے جے حیا ہوندا بطول دی تھی دی چادر دا تے بطول دا پتر قتل نہ ہوندا. تجھے کیڑی عقیدت نہیں پھر دے میں کہ یزید کرتوت اصلا کھول کھول کے تاکہ اس ملعون تو لوگ نفرت کر حسین سے محبت کریں. یہ مسئلہ بڑا پوچھنے والا سی کہ جناب یہ نسل رسول قتل ہو گئی، حضور کے بچے قتل ہو گئے، حضور کی بیٹیاں بازارہ میں چاہ گئی ہیں، یزید کے دربار پہ سیدہ زینب کھڑی ہے، اس کی حمایت کرنے والوں ڈوب مرو، ڈوب کے مر جاؤ کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے اور علی کی بیٹی اس کے دربار میں کھڑی ہے جہاں عیسائی بھی بیٹھے ہیں اور بھی یہود و حنود بھی بیٹھے ہیں جن کے سامنے وہ کھڑی ہوگی علی کی بیٹی. جو علی کی بیٹی کو اپنے کٹارے میں کھڑا کرے اسے یزید کہتے ہیں اور جو اس کے یزید کی حمایت کرتے ہیں اسے خبیث کہتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ سی قبلہ میں عرض کر دیتا کہ تھوڑا مزاج ہے اپنا تسی ویسے ریسرچ کرو یہ ہوتے کہ ہویا کی یہ ہویا کی نسل رسول نال ہے. میں تو بھائی کلمہ سرکار تا پڑھے میں تو اس بندے نہ سمجھوتا نہیں کر سکتا یہ تو حسین نہ سمجھوتا نہیں. میں حضور کہڑا منہ بکھانا جا کے جفیاں پوندا رہا یزیدیاں نبی آخر کہ تو حیال شرم نہیں انہیں میرے نواسے قتل کر چھڑے یزید تے تو جفیاں پوندا پھردا سانوں تے ضرورت نہیں. ہم ہمارا تو عقیدہ اللہ حضرت والا ہے.
اعلی حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت فقیہ ابن فقیہ مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ مولانا شاہ محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قلم اٹھا کے کمال فرمائے منو پچھو آل رسول کی بقا میں میں یطہرکم تطہیرا، یہ ہوتے آپ نے جو دلائل دیتے نے مجھ میں ایک پیش کر دینا۔ آپ نے فرمایا امام الانبیاء دے باوجدہ سارے پاک، حضور دیاں بیٹیاں پاک، بیٹے پاک، نواسے پاک، نواسیاں پاک، حضور کنے پاک نے فرمایا میں اندہ سنا پیا اور بندہ صحیح سنی ہوئی ہوئے گا جیڑا میرے آلہ دی گال ماننے والا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات، واہ کیا ذوق ہے جی توڑا، اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے، مدینہ مسیطے بین والے ہو ذکر حسین صدقہ اللہ تعالیٰ مدینہ پاک لے جائے، مل کے اتنا پڑھ لو تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے، سب گرانا۔ جنہوں نہیں پڑھنا تو انہوں معافی ہے، برے بندے انہوں معافی، بیمار انہوں معافی، معافی معافی۔ جوان منڈا جڑا چوکاں کھلو کے گالاں کر سکتے ہو، حضور دی نعت نہیں پڑھ سکتے، گالاں کر سکتے ہو تے نبی دی نعت کیوں نہیں پڑھ؟ گالی نکالنا اچھی بات نہیں، حضور کی نعت پڑھنا اچھی بات ہے۔ مل کے اتنا پڑھ لو تو ہے نور تیرا سب گرانا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری بچہ بچہ غاب ریلی دیا تاجدارہ کمال کا دیتی فرمائے آہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ او مسلمان بھائی رب العالمین فرمایا مازاق دے کاجل والے محبوبہ میں تیری اہل بیت نوں تمام نجاستاں کو لو پاک کر دیتا ہے۔ آئے ہے میں پھر رپیٹ کرنا ودوہا دے چہرے والیا مازاق دے کاجل والیا محبوبہ تیری اہل بیت نوں تمام پلیتیاں کو لو نجاستاں کو لو پاک کر دیتا ہے۔ وہ دی ایگزامپل پہ دلیل پیش کر لینے مسلمان بھائیوں، سیدہ زہرا پاک دے گھر پہلا پتر پیدا ہویا نام مولا حسن، آہا مولا حسن تشریف لے کے آئے تھے مسلمان بھائیوں۔ ظہر کو پہلے زہرا دے گھر پتر آئے، ظہر کو پہلے وہ تو ظہر دی اذان ہوئی، سیدہ اٹھ کے نماز نیت لئی، یہ ساریاں بیبیاں برابر نہیں تے زہرا دی حیثیت وکھری کے ہوئے۔ ہائے ہائے مولوی جمعے تے ماں 40 دن نماز نہیں پڑھ دی، جب تک حالت پاکی دے اندر نہ چودھری جمعے خطیب جمعے ادیب جمعے پیر جمعے ماں نماز نہیں پڑھ دی، جب تک حالت پاکی دے اندر نہ آ جائے۔ کوئی بھی پیدا ہوئے ماں نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک حالت پاکی وچ نہ آ جائے۔ زہرا اٹھ کے نماز نیت لئی، اے مازاق دے کاجل والیا محبوبہ کاڑی تین نماز نیت لئیے، میں تو انہوں پتہ نہیں میری زہرا ہر پلیتی کو لو پاکے، میری زہرا ہر علائش کو پاکے، میری زہرا ہر پلی ہر نجاست کو لو پاکے۔ مسلمان بھائیوں میری سرکار فرمائے ہر پلیتی کو لو پاک۔ میں نے ایسے گل دے جواب دے دیو، یہ خاصہ
میں رپیٹ کر لوں جی مسئلہ پھر کہ بلا بڑا بڑا مسئلہ ہے اور تسی زندگی پہلی باری سنو گے میرا دعویٰ مسیطے بہ کے رہی نہ کرنا یہ سنیا تو منتصرہ فلانے بیان کی تو جے میرے کو سننے لگے ہو لطف آ جائے گا بچہ پیدا ہوئے تے ماں دے کول نجاست نہ ہوئے ایڈا بڑا مسئلہ کر لگا توڑنا تسی گھر جا کے اپنی منجی تے پہ بھی سوچو گے یار ایڈی گل کر کے بندہ پہلے سن لینا گل پھر میں جواب ہی دے دیں گا پہلے سن لینا گورنر ماں کے گھر بیٹا ہو نجاست نہ ہو تو وہ ماں پیغمبر کی ماں ہوتی ہے ہائے 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 بولو یار یہ پیغمبر کی ماں کے علاوہ کسی اور کا خاصا نہیں ہائے ہائے میں پھر رپیٹ کرنا یہ مسئلہ ہے کہ نبی پیدا ہو نہ نبی کا باپ پلید ہوتا ہے آئی رہتے نا جی حضور دے والدین کلمہ نصیب پڑھے آئے بڑے چول نے حقیقت یہ ہے کہ نبی بعد میں چاہتا ہے ماں دے شکم اندر ماں پہلو پاک ہوں نبی بعد میں چاہتا ہے پیو پہلے پاک ہے اور کسی نبی کے والدین ایک ایگزامپل دکھاؤ مجھے دو تین کیمرے لگے ہوئے ایک دکھاؤ کہ باپ مشرک ہو اور بیٹا نبی ہو ماں مشرکہ ہوئے پتر نبی ہو دکھاؤ کوئی نبی دے اور تو پہلے خدا نبی دی ماں نو پاک کر دیں گا ہے نبی کے باپ کو پاک ہے وہ سلب بھی پاک رحم پاک پشت پاک جہاں پیغمبر آتا ہے تو جس ماں کے ہاں پیغمبر آئے وہاں نجاست نہیں ہوتی تے زہرا پاک نے پیغمبر پیدا نہیں کیتے ہوں جنہی گل لگی انہیں میں جواب میں خود دے دیا زہرا پاک کسی نبی کی ماں نہیں ہے نہ علی کسی نبی کا باپ ہے ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء کے سر پہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی کوئی پیغمبر نہیں حضور کے بعد مثال اس لیے دی ہے کہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے تو کہا جب فاطمہ کسی نبی کی ماں نہیں تو مثال کیوں دی ہے تو میں کہتا ہوں فاروق اعظم نبی تو نہیں میرے نبی میرے آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر اونا ہوندہ تو خطاب دا بیٹا عمر ہوندہ معلوم یہ ہوا کہ عمر فاروق میں رضی اللہ تعالیٰ آپ میں نبوت کے اوصاف موجود تھے نبی نہیں تھے یار بولو دے کی ہو گیا تم نبوت کے اوصاف تھے نبی نہیں تھے نبوت کے اوصاف تھے نبی نہیں تھے تو جس میں نبوت کا وصف ہو وہ بندہ چھوٹا نہیں ہوتا عمر فاروق کی شان پہ اعتراض نہ کیا کرو عمر جتنا قد میں بلند ہے مقام میں بھی بلند ہے میرے غور فرمانا حضرات محترم جناب فاروق اعظم نبی نہیں نبیوں جیسے وصف ہے تو کہا زہرا کسی نبی کی ماں نہیں ہے نبیوں کی ماں والے وصف زہرا میں موجود ہیں آئے ہائے مہربانی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر پیدا نہیں کیا پیغمبر اعظم کے نواسے پیدا کیے ہیں نہیں تے من دس دے اس علاوہ اور کی ریزن ہے دنیا میں دو بطول ہیں ایک مریم بطول ہائے ہائے ایک زہرا بطول سیدہ زہرا نے مریم بطول پہ سبقت اس لیے لی ہے کہ مریم بغیر شوہر کے بطول ہے یہ شوہر کے ہوتے بھی بطول ہے واہ بولو یار سیدہ کریمہ کو سبقت ہے جناب مریم پر سبقت ہے جناب آسیہ پر سبقت ہے جناب آمنہ
پر سبقت ہے جناب ختیجہ پر. سنیے ختیجہ جناب مریم پاک بغیر شوہر کے بطول ہے. ماں زہرا تیری شان تو صدقے جاواں جڑی شوہر دے اولاد پیدا کر کے بھی بطول ہے. اور یہ حیثیت سیدہ کائنات کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. یہی وجہ ہے کہ کائنات کی کوئی عورت زہرا پاک کے برابر نہیں, کیونکہ زہرا کا بابا نبیوں کا سردار ہے. یہ فضیلت بھی حضور کی وجہ سے. کوئی سمجھ آ رہی بات؟ سیدہ کائنات نے جسے پتر ہویا نا نام مولا حسن مجتبیٰ. ہم تو علی کے تمام اولاد کو مانتے ہیں بھائی, جیسے حسین کو حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں. حسن مجتبیٰ کو سلام, مولا حسین کو سلام, جناب محسن پاک سب سے چھوٹے بیٹے کو سلام, زہرا کے سب سے کم سن بیٹے کو سلام, علی کے غازی عباس کو سلام. علی کی ساری اولاد قابل احترام ہے, سب وراء الورا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے جو مصداق ہیں وہ صرف اولاد فاطمہ کو زہرا ہے. تجیا کو جی دلیل میں دلیل پیش کرنا. ام المومنین پاک باپ دی پاک بیٹی, صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی, شفیق باپ دی شفیقہ بیٹی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سرکار دی بارگاہ چل رہی ہیں. یا رسول اللہ توڑا پھر اہل بیت کون کون اہل بیت بچے؟ سرکار فرمائے قال علی والفاطمہ تو وولدہما, فرمایا میرا علی اہل بیت ہے, میری زہرہ اہل بیت ہے, کہ زہرہ دی اولاد اہل بیت ہے. اے اب کھنڈل معاذ اللہ ہزار بار توبہ, کیا توہین ازواج رسول ہو گئی؟ نہیں. تو جب کہا اولاد ہے تو اولاد کس کی ہے؟ اولاد بھی تے حضور کی بیویاں دی نا. کیا جی نہیں سمجھے بات؟ میں نے کہتا ہے ویخ لیا تو پھر گل پھر وہی ہوئی نا. میں کیڑی چھال مار گیا فٹافٹ, نبی دی اولاد جناب اہل بیت بیویاں دا نام نہیں لینا. میں کہا چلو چھوٹو حضرت صاحب لڑائی ہر دل لڑائی نہ کریا کرو, کدی وہ صاحب ہی لیا کرو کہ اسے گل دے پیسے لے جائے. اسے گل دے کئیاں نے پیسے انہاں ماچس پڑی ہاتھ انہوں نے چوک کے رکھنا ہے کام. اے مولوی ممبراں دے گالاں کر دینے بہ کے انہوں نے پیسے ملتے ہیں اس کام دے, انہوں نے کہا چوک کے رکھنا ہے, ملک کے اندر افراتفری پا کے رکھنا ہے. میں کہا چلو چھوٹو مولوی ہو سناؤ کی حال ہے؟ اللہ دا فضل. میں کہا بچیاں تو سناؤ. اللہ دا فضل. میں کنے نے گنن لگ پہ, گنتی کرتے کرتے انہوں نے کہا 7 منڈے نے تے 7 ہی کڑیاں. میں کہا صدقے شیرہ امت مصطفیٰ اضافہ کیتا ہے, تسی بڑی گل ہے. تے میں کہے اولاد جڑی ہے ماشاءاللہ, ہاں جی اللہ اولاد اپنے. تے میں کہے تھوڑا بیاہ ہویا؟ مینوں آندا تیرا دماغ خراب ہے. یہ کی سوال ہویا جو میں کہے میری تیاں, میں کہے ساتھ لو یہ تیاں پتر جڑے نے جو تھوڑی شادی ہوئی کیا ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے تے اولاد ہے نا. تے میں کہے شرم نو ہاتھ مار تھوڑا جہا, جدو میں نبی دی تھی دی گل کراں گا تے تینوں نہیں پتا بھی نبی دی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ سوال ہی جاہلانہ ہے. پہلے ازواج النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیوی مومنین کی مائیں ہیں, نبی تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک. اس میں کیا ابہام ہے, کیا شک ہے اس میں؟ لیکن بات اس کی کر رہا ہوں جس کو کہا یہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مجھے سمجھنا میری بات, سمجھنا میرے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے بات. پر میں حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. زہرا جگر کا ٹکڑا ہے. سرکار دست دیتا ہے ایمیں دوڑے چلا رہنا, ایمیں نہ کھڑا جی او جی کوئی گل نہیں تسی چھڈو جناب عرب کے شہزادوں کی لڑائی تھی. پر نبی نے پتہ یہی ہونا ہے, چبڑا مار دیا لوگوں نے یزید دی شہزادہ تے حسین نے. پر میں نہیں, حسین وہ ہے جو میرا شہزادہ ہے. قتل حسین قتل مصطفیٰ ہے. تسی قتل حسین کی سمجھے؟ ایمی 5-5 7 منڈے بہا کے نا منڈے بھائی دیکھیں بھائی یہ تو ہے, یہ خطیب لوگ ہوتے ہیں بس ہے جیسے بارش برستی ہے ساون کی جھڑی اس کے بعد ہے. تو میں کیا سال ہے جڑا تم اسلام سے دے چکے ہیں, مجھے پتا ہے آکھائی ہوں نے جی اسلام وہ سمجھے جائے اسی جے بچوں نکل کے اسلام تھلے ڈیک پینا.
اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا جس کی بنیادوں میں خون حسین ہو۔ میں یہ جملہ ہی نہیں، میں نے کبھی مانا ہی نہیں ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ اسلام نہیں کمزور ہے، ان کی نیتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ جس کی بنیاد میں نسل رسول کا خون ہو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ ہمارے نظریات کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا ماننا کمزور ہو گیا ہے۔ معذرت اگر دل دکھے کسی دا تو میں واپس لمنگ، میں دل نہیں دکھان والا۔ یہ گل ضرور کراں گا کہ جننے لوگ حسین دے غم چ روندے نے انہوں پوچھ لو نہ تے اس کر کے روندے نے بھئی شیعہ روندے نے تاں رونا ہے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں، یا اس کر کے یار اسی مقابلے تے بنائیں، ان سے پوچھ لو کیوں روتے ہو، تو یہ کہتے ہیں مینوں پوچھن گے تینوں رونا نہیں ہوتا، سانو جی پوچھنا ہے کہ تیرا نبی نہیں۔ اور سب سے گدھا وہ شخص ہے جو دلیلیں طلب کرتا ہے، دلیل بکھاؤ جی حسین رویا ہوئے، اوے شہید نہیں روندے، برسا روندے نے۔ نہیں سمجھا بات، نہیں سمجھا میں کی کہہ گیا؟ اوے آپ نہیں روندے، شہید ہے پچھلے روندے نے، تعلق ہوئے تو روندے نے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کی شہادت کی انفارمیشن ملی سرکار کو، حضور روئے کہ نہ روئے؟ روئے۔ زہرہ پاک روئی ہیں، مولا کائنات روئے، اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین روئی، بلکہ روئیں ہی نہیں، انہوں نے قاتلوں نے حسین سے لعنت بھی بھیجی۔ ام سلمہ پاک، میں ذمہ دار آدمی ہیں، ام سلمہ پاک نے لعنت پائی حسین سے قاتلوں دیتے۔ معلوم ہے یزید پہ لعنت بھیجنا یہ تو ازواج رسول کا طریقہ ہے، نبی دیاں بیویاں کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس طرح چلتے چلتے ہیں کہ بیویاں بھی اللہ حضور دیاں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ساری بیویاں اللہ، ساری اولاد پاک اللہ، میرے نبی دیے چارے تیاں اللہ۔ چار بیٹیاں تو حضور کی ہیں نا، جو اس کا انکار کرے وہ سنی نہیں۔ مسئلہ لوگ سمجھا نہیں سکے، وہ نہیں جی حضور دیے کہ بیٹی چار نہیں، میں کہا کیوں؟ نہیں جی چار نہیں بیٹیاں تھے، ایک ہی بیٹی ہے، میں کہا باقی تین کی نہیں ہے۔ بندہ جمع ہے وہ پیو دا نام ہوتا ہے نا کوئی، بولو وہ تینہ دی جو شادی ہوئی ہے، باقی ترامہ کی شادی قبلہ ہوئی تو ولدیت کی دی لکھی گئی ہوتے؟ زینب بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، رقیہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد۔ ہوئے ہوئے زید بن حارثہ سرکار دی بات بھی ہے نا، چھوٹا جائے تے سرکار نے اتنا پیار کیتا، وکدا وکدا بچہ ماں پیو تو جدا ہو گیا، وکدا وکدا جناب ختیجہ پاک کو لایا، آپ نے خرید کے حضور کی بارگاہ پیش کر دیتا۔ سرکار اتنا پیار کیتا، فرمائے لوگو اس کو زید بن حارثہ نہیں کہنا، زید بن محمد کہنا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھانا ہے بڑا بڑا، لکھنا اپنے دل کی تقدیر کریں۔ زید بن حارثہ نہیں کہنا، حالانکہ وہ حارثہ کا بیٹا ہے، زید بن حارثہ نہیں کہنا، زید بن محمد کہنا ہے۔ زید بن محمد کہنا میرا پتر ہے۔ رابعہ کیا سونے ہیں، وقت ایسا آیا پر میں نہ سونے ہیں، یہ جدہ ہے وہ دی ولدیت کہلائے۔ زید بن محمد نہیں آکھنا، اس کے بعد زید بن حارثہ آکھنا ہے۔ جب اللہ منع کر دے محبوب کو کہ کوئی شخص اپنا تعارف تیری ولدیت پہ نہیں کرا سکتا، یہ تھے جو کہ چلے گئے ہو، میں پھر رپیٹ کرنا، سونیاں ودوہا دے چہرے والے محبوبہ، زید بن حارثہ زید بن محمد نہیں کہنا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا نبی نے معاذ اللہ کے حکم کی وائلیشن کی ہے؟ تریوے تیاں حضور کے نام تے شادی ہوئی نہ دی، کیا نبی نے وائلیشن کی ہے؟ نہیں۔ اگر وائلیشن نہیں تو پھر کہو کہ جیسے سیدہ زہرا حضور کی بیٹی ہے، سیدہ رقیہ بھی حضور کی بیٹی ہے، زینب بھی حضور کی بیٹی ہے، ام کلثوم بھی حضور کی بیٹی ہے، تو
تے جے نہیں تے جب تک میں زندہ کیمرے لگے نے میں انہاں تیناں دے پیو دا نام دس دیو جے نبی دیاں نہیں انہاں دے پیو دا نام دس دیو کی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا ماں لال جمعیہ ہی نہیں جڑا بخا چھڑے نبی او تریوے ہاں مسئلہ سمجھا نہیں سکے کئی بندے ہوندے انہاں قرآن دی استعمال نہیں ہوندا بیچاریاں نوں تو دوڑے چھوڑے بند شنگ پڑھ کے اپنا کام چلا لیندے مسئلہ یہ ہے کہ 4 کی 4 بیٹیاں حضور کی ہیں مسئلہ یہ ہے 3 بیٹیوں کو وہ فضیلت نہیں جو فضیلت سیدہ زہرا کو ہے اے مسئلہ ایسا یہ بیان نہیں کر رہا بندے تینہ تیاں نو فضیلت حاصل نہیں کیوں سیدہ زہرا پاک دی فضیلت سب تو زیادہ اس بات ہے کہ سیدہ زہرا نسل رسول کی امین ہے زہرا سے نسل مصطفیٰ چلی ہے اس لیے زہرا کا مقام سب سے زیادہ ہے تے جے سکیاں پہنا زہرا دے برابر نہیں ہائے 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 جے سکیاں پہنا ایک ماں تے ایک پیو سکیاں پہنا زہرا پاک دے برابر نہیں تے مولی جی تو ہی پاپا کیوں زہرا دے برابر سارن کری ہو دے نبی کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا میں میرے خیال دوسرا شعر پڑھ لگا پھر یہ ناکھن جی شعر ہی پڑھ کے چلا گیا مسئلے تو سن لے نے تھوڑا تھوڑا ذوق پورا کر لیے مل کے ذرا پڑھ لو نبی کا گرانا لا نبی کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا نبی کا گرانا الا المودۃ فی القربى نبی کا گرانا وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا نبی کا گرانا حسین بن والا من الحسین نبی کا گرانا بڑی شان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نبی کا گرانا والا نبی کا گرانا او جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے رسول خوش ہو جان کے پڑھ لو نبی کا گرانا ہے کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا نبی کا گرانا بڑی شان والا زینب کا نانا سیدوں کا نانا بڑی شان والا سیدوں کا نانا یہ دنیا نے مانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ جتے جبریل امین بھی نوکر ہوئے ہے یہ آستانہ جتے جبریل بھی درجی بن کے ہوندہ ہوئے ہے یہ آستانہ جتے فرشتے روٹیاں منگلواتے ہوندے نے ہے یہ آستانہ ہے یہ آستانہ شان والا ہے آستانہ بہرحال عزیزان گرامی میں بات کرنا سا پیا فرمایا بدوہا دے چہرے تمام نجاستان کو لوگ پاک کر دیتا ہے جنہوں خدا پاک کرے اتھے اعتراض نہ کریا کرو اتھے اعتراض بندہ ہی نہیں سیدہ کائنات پہ اعتراض
اس لیے بھی نہیں بنتا کہ سیدہ حضور کے وجود کا ٹکڑا ہے، جز نے حضور دے وجود، جز ہائے ہائے جز بھی تسلیم نہیں کرنا، اور جو ذاتی رائے سیدہ کے کردار پہ قائم کر دے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ذاتی رائے زہرا پہ مسلط کر دے اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں۔ جو ائمہ سے ثابت نہ ہو، علماء صلحاء صحابہ سے ثابت نہ ہو، ذاتی رائے کا کسی کو حق نہیں، کیونکہ مقام بہت بڑا ہے، معاملہ بڑا حساس ہے، معاملہ حساس ہے۔ زہرا دت علی شور ہو کے حیا کرتا رہا ہے، علی نو پتہ ہے میرے مرشد دی دھی ہے۔ ہوئے 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 تہاڈا مرشد نبی ہوئے تے گل کرو نا، تسی اعتراض کرتے پھر دیو۔ علی نے اعتراض کدی علی پاک نے زہرا پاک نہ سختی نہیں کی تھی، فرمایا میرے پیراں دی دھی ہے، ایدہ باپ محمد ہے۔ اوہ جڑا شور ہو کے احیاء کرے آکھے بھئی میں ساڑھے آقا دی دھی ہے، تم کس مٹی دا بنے ہیں؟ چند تکوں کے بس وہ جو ورکشاپس قائم ہیں آج کل، جہاں پہ بندے تیار کیے جاتے ہیں پیسے دے کے، بڑے بڑے ٹر گئے، کبھی ضیاء کبھی تھا، کبھی ذوالفقار کبھی تختہ دار، کبھی سکندر کبھی اندر، کبھی لیاقت کبھی ہلاکت، بادشاہی یا حسین دی یا حسین دے نانے دی ہے۔ یہ چند دن بڑے بڑے مولوی مار کے دے قبر دا نشان کوئی نہیں، فوت ہو گئے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے عظیم لوگ چلے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں بھیڑ میں کم وقت کے ہاتھ سے ایمان گیا، چلو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ان میں تو گسے والی گل کرنا، گسے والی گل کرنا میں تے معذرت پہلے جنہ پیراں دا حیا کر دے نا، کدی مصطفیٰ دے پتر دا نہ حیا کر۔ ہوئے ہوئے میں نا حضرت صاحب آگا، حضرت صاحب آگا، حضرت صاحب کی اولاد، حضرت صاحب کی آل ہے، حضرت صاحب کے بیٹے، میں کہا بالکل قابل احترام نے حضرت صاحب کے بیٹے، پیر صاحب کے بیٹے، پیر تے بیٹے دا بڑا حیا کرنا ہے، اتھے آنجھ کرتا ہے کر کے، تو حسین دیواری پونکن لگے ذرا حیا نہیں ہوتا۔ ایسے جاہل آدمی نے او رب تے وچوں کڈ چھڈیا نا، بالکل رب دی تے معذر لگا لی کوئی نہیں رہا۔ منڈا بھی پیر نے دینا، تھی بھی پیر نے دینی، جناب ہے لے پیرا ککڑ دے دے پیرا پتہ، یہ سب جاہلانہ بات ہے۔ کسی کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ بیٹا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ان کے صدقے عطا کرتا ہے، اللہ دے صدقے عطا کرتا ہے۔ تو پھر وہ بھی ہون جدہ باپ پیران دا پیر ہوئے، جو ولایت کا سر چشمہ ہو، جو ولایت کا سر چشمہ ہو، اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی سے تعلق نہیں تو گدے ہو، عالم نہ کہہ لو اپنے آپ کو، کتابہ پڑھنا بنا عالم نہیں ہو جاندہ، یو بڑی ساری پاک جناب بن لو، دستار ہی بڑی گھل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرا کہ یار بس ہے بات کر کے میدان کربلا چلنے اپنا۔ میرا ایک دوست ہے جی علامہ ریاض احمد راز، بڑا اچھا اندری ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، وہ بندہ ہے، بندہ سادہ جا آدمی کرانے دکان ہوتے مام مکان جندہ ہے۔ انہیں ایک گل کی تھی، میں بیٹھا سا رو پیا، ایس موضوع دے گل شروع ہوئی نا، انہیں کہا جناب میں ایک شعر پڑھنا میں پڑھ، انہیں کہا مالک اقلیم، اے مالک اقلیم تیری تقسیم کے صدقے، اے مالک اقلیم تیری تقسیم کے صدقے دستار انہیں دی ہے جو سر نہیں رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے دستار سر پہ وہ رکھے جس کا سر اپنا ہو، تو ان کی بدہ میں کیا کہ جس کا سر اپنا ہو وہ دستار سجائے سر پہ۔ سید ہر حال، بس میدان کربلا چپا جا رہے ہیں، سید ہر حال بہادر ہے۔ سید کسی ڈرپوک آدمی دا نام نہیں، سید کسی نہیں جناب مہربان سانو کچھ لا کرنا ہے۔ سید کے خبیر میں جرت ہوتی ہے، نہیں اس سمجھ نہیں بات میں کیا کہ سید خمیر اندر جرت ہوتی ہے۔
تے سیدہ انہا ڈر سی کہ یزید عباس علمدار تو عباس تے بیران تو علی دی اولاد تو انج ڈر دا شہن کام دا سی لکھاں بندے لین دے انہاں کہ وچ عباس ہے شیر پڑھن لگا ہے کہ میں اوپر ہی میرے کوئی سنے ہیں پتہ نہیں ہم لوگ پتہ نہیں میں پڑھن لگا میں تو پھر شہادت پیش کرنا ڈرتا تھا سیدوں سے نہیں کیسے یزید شان مولوی بات ہے وہ تھوڑی بھی جا رہا ہے اللہ دی قسمیں دو ہی بندے جنہوں نے پتہ ہے بھی شیر جنہیں پڑھ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں وہ یا میں یا میرا استاد ہے باقی ساری کافی ہیں اللہ فضل کرے گا بھی کوئی بات ڈرتا تھا سیدوں سے وہ کیسے یزید شام بیمار بھی نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر ڈرتا تھا سیدوں سے وہ کیسے یزید شام یزید کو کہہ رہا ہوں کیسے یزید شام ڈرتا تھا سیدوں سے وہ کیسے یزید شام بیمار بھی نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر جنہوں 3 دن روٹی نہیں لبی پانی نہیں لبا بھکھا تے پیاسا بیڑیاں انہوں پائیاں نے ان کو 10 سکتا ہے سجادوں بیڑیاں کیوں پائیاں سن کو کرو جورت بندسو علی دے پوتے انہوں کیوں بیڑیاں کنے پائیاں سن کافران نے یہودیاں نے تو اس نے نہیں جواب دے سکتے گل دا کیوں بیڑیاں پائیاں یہ نسل رسول سے عداوت تھی اور نسل رسول کو ختم کرنا چاہتا تھا یزید لعین میدان کربلا پھر میں لمبی جان کے کر گئے تقریر میں یار تھوڑی گفتگو لمبی ہو جائے تاکہ لوگاں تشر کی یعنی اور نہ رہے پھر لوگاں دا تھوڑا جیا چونکہ شہادت تک بیان نہیں میں کھلے جو ہوئی تو میں کر دینا جنہیں پچھلے کر کے بیان میرے بڑے عالم نے میرے مسئلہ یہ نہیں کہ میں سبقت واضح کر میرے حکم میں کر دینا میدان کربلا خیمے لگے جو حسین پاک دے ان کوئی فضائل کوئی شہری اور بیان کرنے بس شہادت بڑی غور رسولی بات خیمے لگے نے مولا حسین دے فرمائے عباس و عباس عباس و عباس لبیک یا عباس ہائے ہائے عباس جی حضور فرمائے یار سے ڈیرے لا کے بہ گئے تھے یہ پچھو بھی صحیح زمین ہے کہ نہیں بڑے بڑے پیر دے بڑے بڑے دربار رگڑے چاہوں گے اس بات تو بعد یہ تو اس پیر دے مرید نے جدہ پیو بھی عالم جدہ سارا کرانہ بھی عالم صاحب نور المصطفیٰ صاحب اللہ اپنی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بڑا حسینی پہ سنیہ دیو عظیم رہنما نے حسینی رہنما حسینی مرشد حسینیت تائیں خوش ہو رہے نے نہیں تو انہوں 5-7 فتوے آ جانے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کہ جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات دوزخ تو بطول پاک کی رنجش کا نام ہے نعرہ حیدری 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 نعرہ
سنیا جی اینو سنی آندے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے سر دے تاج، جو ان کو صحابی نہیں مانتا میں اسے سنی نہیں مانتا. میری تربیت اس بندے نے کی تھی، یہ قول و فعل فرق نہیں. ریا مسئلہ مقام دا علی اسود ہوتے امیر معاویہ زمین دے ہوتے. کوئی تقابل نہیں مولا کائنات جناب امیر معاویہ کا. اگر کوئی جاہل کر دے تو جاہل ہو، میں ان کی کہہ سکتے ہیں بیچارے. خیمے لگے نہیں کی انہوں آکڑا ہے جڑا ایک تقابل کرے انہوں کی بحث کرنی ہے. انہوں یار بے وقوف آدھنے کی بحث کرنی ہے. زمین جنبش نہ جنبش گول محمد انہوں کی پتہ بچارے بنا جان پہچان بنا جان پہچان دے کون سمجھے بولیاں جو بولے وارثہ میاں. فرمائے جاؤ لب کے لے آؤ قبیلے دے لوگ جڑے جنہاں دی زمین ہے. عباس پاک نکلے استقامت نہ صبر نہ میری بات نہ سننا، میری غور نہ سننا، مہربانی کرنا. جس کے نزدیک رونا جائز نہیں وہ چلا جائے، اس کو بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں. کیونکہ ہوئے 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 اجازت ہے چلا جائے، تعلق توڑ دے ہم سے، اجازت ہے چلا جائے. 33 سال ہو گئے سنیوں تھوڑی خدمت کر دیں، میں 33 سال ہو گئے نہیں یار. اجازت ہے چلا جائے. نمیں نمیں بچے نے آج کل جو منہ ہوندے کئی ہوندے نے. اجازت ہے چلا جائے، تعلق توڑ دے ہم سے، علی کے ذکر سے جس کو ذرا تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بندے لب کے لے ہو. عباس پاک گئے، کوئی 5-7 بندے حضور بندے آگے نے زمین دے مالک. فرمایا لے آؤ بلاؤ. مولا حسین اندر نے خیمے بندے نر آگے. فرمایا بھائی اے زمین تو آڈی ہے؟ جناب ساڑی ہے. فرمایا میرے جان دو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جناب نہیں. فرمایا میں حسین ہوں، میرا نانا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا بسم اللہ صدقے جائیے. ساڑھے پیران دے حضور میں معافی جناب تسی مولا حسین ہو؟ فرمایا ہاں. تسی اصلی مجتبہ دے ویر ہو؟ فرمایا ہاں. تسی جناب زہرہ پاک دے پتر ہو؟ فرمایا ہاں. علی دے پتر ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا ہوں دسو زمین کے لیے. انہوں نے کہا پہلو ساڑھی سی. آئے ہائے بولو ہون تو آڈی ہے جناب. فرمایا نہیں یہ نہیں گل، یہ دے پیسے دے اللہ سے ڈیرے لونے سے دربار پر ہونے اپنے تھے. ڈیرے کو 2-4 دن واسے لونے، قیامت تک لونے ڈیرے. پیسے لے اللہ، اسے حسین کہتے ہیں. فرمایا دربار بنانا ہے. حسین پاک مچے مولویاں تے مچے پیراں سبق دے گئے نے، قبضے کر کے دربار نہیں بنائی. نہ بولے ہو نہ بولے ہو سنیو نہ بولے ہو. قبضے کر کے دربار نہیں بنا، مسیطہ مدرسے بنائی دے قبضے کر کے. نبی نے 2 یتیم بچوں کو جناب صدیق کو کہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا صدیق ان کو پیسے ادا کرو، معاوضہ ادا کرو. نبی مسجد بناوے تے پہلو پیسے دوے. تینوں کنے اختیار دیتا ہے قبضہ کر کے بناؤں دا؟ وہ بابا ساری زندگی پر حکا پیندہ رہا ہوئے تو لیا کہ جو فوت ہوندہ سڑک دے کنارے دب دیں دینے تے دب کے نال چھنڈا لا چھڑیا تے نال گلہ رہا چھڑیا. بہترین بزنس جتے نیب کوئی کاروائی نہ کر سکے. یہ بزنس ہے بڑا بڑا. ولیاں تے سروٹ ہے، ولیاں تے سلام ہے. ولیاں دیتے اسی جتیر کے نہیں ولیاں دے. میں نے جنہیں خود ساختہ پیر نے تے پیری دی ڈیفینیشن میں کر دیں. ایک لفظ پیر کنوں آندے نے؟ کنوں آندے نے پیر؟ تو پتہ کیسے لوگ علماء نہیں پوچھا پیر کنوں آندے نے؟ سوار میں پیر ہاں، میں پیرے طریقہ تھا، میں پیر ہے کی ہے کنوں آندے ہو پیر؟ پتہ کوئی نہیں. میں دس پیر لفظ فارسی دا تے پیر آندے نے بڑھے بندے میں. اسی بابا آنے ہو پیر آندے نے. فارسی دان جو لوگ نے بڑھے بندے نو پیر آندے نے. جیسے زوفے پیری یہ کمزور ہو گیا. میرا ایک دوست تھی تو پڑھتے پڑھتے پیر ہو گیا.
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। کیونکہ پیر بروڑے بندے نو آندے نہیں، یہ کوئی عہدہ نہیں پیری، ولایت بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو اس طرح امام پاک فرمایا یار پیسے لے لو، نہ کہ جناب نہیں، فرمایا نہیں پیسے دیاں گے تو قبر بنانی ہے سی۔ اللہ حضرت کی اصل بھی بات ہے، سودا ہو گیا جناب 60,000 درہم دیتے میں تھوڑی بھی اکھاں میٹ کے واقعہ طرز لا کے طرزاں سارے لوگوں نے ساڑی طرز لا کے واقعہ بیان کر یہ نہیں ہوندی گل۔ پہلے مسئلہ سمجھو، 60,000 درہم دیتے سودا ہو گیا کربلا دی زمین دا مالکاں نال۔ آپ نے فرمایا پہلی گل تے انہاں کہا حضور جناب زمین جڑی ہے نا بڑی خطرناک ہے، اتنے بڑے بڑے پیغمبر رو کے لنگے نے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ کیوں روندے سن؟ وہ روئے اس وقت سن کہ تھے ابن علی نے شہید ہونا ہے، اتنے پیغمبر رون مولوی نامی روئے حسین کی برک پہن لگا۔ فرمایا لیو ابھی لکھ لکھا کر لیے، لکھ لکھا ان لگا ہے 60,000 درہم۔ تو انہوں نے کہا کدے نام لکھنا ہے؟ کاغذات کدے نام لے؟ زمین دے۔ فرمایا میرے اکبر دے نام دے۔ 5 کلومیٹر دا حدود جنہیں کربلا دی زمین ہے انج کر کے بول، وہ 5 کلومیٹر دے ہوتی ارینج 5 کلومیٹر۔ فرمایا کوئی تھوڑا بہت ہوتا 5 کلومیٹر بڑی زمین ہے، انہوں نے کہا پیسے ہو گئے، اکبر دے نام لکھے ہے پیسے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا لوگ ساڑیاں قبران کے نشان دے وچ لوگوں نے پلیکھے پان گے۔ تو نہیں پتا میں کیا کیا ہے، لوگ آگا نہیں جی کسی نے پتہ ہی نہیں سیا کدی قبر ہے کدی قبر ہے۔ فرمایا تسی دسنا ہے، قبیلہ بنی اسد کو فرمایا تسی دسنا ہے پہ حسین دی قبر ہے اکبر دی قبر تسی دسنا ہے۔ اور اس قبیلے کے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ حسین ہے، یہ اکبر ہے، یہ عباس ہے۔ میں گال فرار منہ کھڑ چھڑ دینے وہ جی اتنے کی پتہ سے کیوں نہیں پتہ؟ سارا پتہ ہے۔ رجسٹری جناب علی اکبر دے نام تے آج بھی کربلا دی زمین دا مالک علی اکبر ہے، جنہیں نام تے کاغذات نے کربلا دے۔ میں ذمہ داری تو سنا رہا ہوں بیٹا دے رحمت اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگئی ہیں۔ بھائی جانے بندے کون سن؟ فرمایا بیٹا بہنا یہ لوگ زمین دے مالک سن، ماننا والے دے لوگوں تسی بڑے سمجھدار بڑے سلجھے لوگ ہو۔ میں تو انتاں یہ شہادت دے سیاق و سباق تو سمجھا رہے تو سمجھ بچا جائے بات۔ حسین کسی مانگت بندے دا نام نہیں، نصر رسول منگن والے نہیں بنڈن والے نے، جڑا جنت بن سکتا ہے پیسے پوچھتے تو شاہی کوئی نہیں۔ آئے ہائے 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 حسین کی دیندہ جنت دیندہ جو منوں گے تو پھر مل نہیں ہے۔ اچھا جی آپ آگئی ہیں، انہوں نے کبیرہ پھر فرمایا 60,000 درہم دے سودا ہو گیا۔ زینب مسکرا پئی ہیں، کبیرہ 30,000 تیرے والوں 30 میرے والوں، کیونکہ میں شریکت الحسین کیونکہ میں شریکت الحسین پھر آکے شیعہ دا جملہ ہے، یہ معنی کر لو کی ہے میرا میں برابر دی شریکت رہے نال شریکت الحسین۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ رجسٹری بھی اکبر دے نام ہے تے پیسے میں ہی دینے۔ جناب زینب دیکھن چانس ہوا گئے ویرہ ایک ہی انصاف ہویا۔ فرمایا عباس ادھر آؤ جی حضور۔ فرمایا رجسٹری ایک کاغذ اور پھڑ نہ لکھیا کچھ لکھ کے فرمایا اکبر تم ہی آ جا، زینب تم ہی آ جا، پہلی باری زندگی بات سنو کہ میرا دیکھنا ذرا تم ہی آ جاؤ۔ فرمایا ایک رجسٹری اکبر تیروں دیتی ایک زینب تیروں، سمجھے نہیں۔ انہاں کہا میرے امام فرمائے اکبر کربلا دی رجسٹری تینوں دے دیتی، کربلا تو وسانی ہے، شام دی رجسٹری زینب نے دے دیتی ہے، شام زینب نے وسانی۔ میرے بھائیوں زور نہ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ عزل کے آس خیمے لگ گئے، سارے معاملات ہو گئے۔ 10 محرم دا دن آیا، امام پاک اپنی فوج وال ویکھ رہے ہیں۔ جس ترتیب نہ سمجھان لگا یعنی اٹھ کے جانا چل جا سکتا میرے لوگ جا سکتا پر ترتیب سمجھو ذرا۔ امام پاک اپنے مجاہدین والے فوجی والے
انج گئے نا تے عباس کھلوتا ہے، فرمایا عباس تیار ہے؟ جی بھائی تیار ہے، جی آقا میں تیار ہوں۔ امام نے عباس دا متھا چومیا، سارے بولو تھک گئے ہو، میں کلہ نہیں تھکے، تو سارے تھک گئے ہو، زور نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اگے امام کے اگلا مجاہد اکبر، امام متھا چومیا، تیار ہیں، چل دیں امام ایک بی بی دے کول گئے، بی بی نے چھوٹا بچہ چکیا ہے، بچے دی عمر 6 مہینے، نام علی اصغر۔ ہاں امام نے فرمایا اور کرنا میرا گلا چک کے امام نے بیٹے وال دیکھیا، سب نو پوچھتے اصغر نو بھی پوچھ لیا، فرمایا تیار ہے؟ شہزادے ایک نظر پٹ کے اول بے کے مسکرا پہ حسین فرمایا زینب شہر بانو پتہ یہ کی کہہ رہا ہے؟ نہیں آقا نہیں پتا۔ فرمائے کہہ رہا ہے حضور ہے میں تے مدینیوں تیار ہو کے آیا سا، ہائے ہائے جناب میں تے مدینیوں تیار ہو کے آیا سا تے نالے جناب تانوں فکر دی ضرورت نہیں، میں بھی علی ہاں۔ ہائے ہائے ایک بڑا علی اکبر، علی اوس، علی اصغر، حسین کی ترے میں پتر علی نے کسی پوچھے حسین ہر منڈے علی؟ فرمایا ہو کیوں؟ فرمایا میں چاہنا میرے گھر بچ علی ہویا کرے۔ یزید گھر بچ علی نہیں ہوئی، علی حسین دے گھر اوتھے ہوئے کہ تعلق علی دے نال ہوئے گا۔ 10 محرم امام نے فرمائے سب تیار جی آقا تیار آئے، تمام حجت واسطے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے در امام نے تعارف کروایا، انہوں نے کوئی نسبت اثر نہ ہویا۔ امام فرمایا چلو، انہوں نے لڑائی، فرمایا حاضر، بیعت فرمایا نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا فرمایا نہیں، کوئی شرط فرمایا نہیں، کوئی پیسے پوسے لے لو حسین جی میں آج کل بندے خریدے نے مولوی، کوئی پیسے پوسے لے لو، اور میں لانت پہ اتنے پیسے ہوتے، میں آپ حوضے کوثر سے مالک دا نواسا ہوں، اتنا آتا ہی نہ کل کوثر قبلہ، اور جو کوثر کو نہیں پہچانتا وہی ابتر ہوتا ہے۔ بڑا بڑا جملہ کہہ گیا میں، یہ عام نہیں سی بات، ہاں جی جو احترام کوثر نہیں کرتا وہی ابتر ہوتا ہے، اور کوثر زہرا کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام تشریف فرمانے مسلمان بھائیو، ٹیبل ٹاک ختم، جنگ شروع ہو گئی۔ آقا حسین تمام منظر دیکھے کربلا دا، غلام بھی دیکھے، بھائی بھی دیکھے، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، ایک شہادت میں پیش کرنی ہے جدہ بھی حکم ہے۔ فریدی صاحب آکھے تسی بھی قبلہ نے فرمایا وہی میں بھی پیش کراں گا، وہی پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ تے بھی یہی پڑھی حافظ آباد، چونکہ انہوں نے بیٹیاں دا حضور خطیب اللہ صلی بیٹیاں دا حکم سے بھی ہے، تسی اے پڑھ دیو شاہ جناب عباس الابدار تے وہی بیٹھی پڑھن لگا۔ ہن تے ریکارڈنگ گپ چک تسی کر لیں جو تسی کر دے، میں تے نہیں نہ چیزاں پتہ۔ 10 محرم جس ویلے امام دے ساتھی شہید ہوئے، شروع ہو گئے ذبح ہونے شروع ہو گئے، ایک پاس کفر، ایک پاس اسلام، ایک پاس حق، ایک پاس باطل، ایک پاس حسین، ایک پاس یزید۔ نسل مکی نسل، قاتلہ نے حسین دی نسل مکی نسل۔ میں نے بخا سکتے ہو قبر کسے دی؟ خولی دی، شمر دی وغیرہ جنہیں چوڑا سن ہے کسے دی قبر؟ بولو اللہ دا فیصلہ ہے، تو کیوں مٹنا چاہنا ہے؟ اللہ نے نسلہ ختم کر چھڑی ہیں انجی قبلہ، انہاں دی قبرہ تو کوئی نہیں جانا، قبریں ہیں نہیں تے جے بسے آئے تو حسین بسے آئے، قیامت تک وسنا ہے علی دے پتر نے۔ سارا سال بولے زور روندے نے جی جائز دیجیے، جائز دیجیے، رونا جائز دیجیے، کوئی پوچھتا نہیں۔ سال بعد ابیلا سبیلاں لگیاں نے، وہ لوگ پانی پیندے جناب 10 محرم حد مک جانی، خود پیاسے رہ کے کائنات رجا گئے۔ امام علی مقام نے فرمائے جسے شاہتاں اور یہ مسجد دن دے ترے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود جاننا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ۔ آقا حسین تشریف فرمانے مسلمان بھائیو، یکے بعد دیگرے جامع شہادت غلام نوش کر دے پہنے۔ ایک خیمہ ہے، خیمے دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوئے، اکھاں چ موٹے موٹے آنسو نے،
پھر غور کرنا ضرور. ایک بندہ بیٹھا ہوئے بڑا سونا ہے, ہم شکل مرتضی ہے, علی ورگی شکل ہے, بیٹھا ہوئے کسی گل تو پریشان ہے. بندہ کون ہے؟ عباس علمدار. تقریر آ کے پوچھے عباس کی گل ہے, ڈر گئے؟ اور میں نہیں. پریشان کیوں ہیں؟ اور میں صرف پریشان اس واسطے ہاں کہ منو اجے تک لڑن دی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے. خیمے دا دروازہ یا پردہ چکے گیا مانا سے چھوٹی جی بچی ایک شہزادی, مولا کائنات دی پوتی, مولا حسین دی بیٹی, ایک بعد میں ذمہ دار ہاں. شہزادی خیمے چ داخل ہوئی ہے, عباس اٹھ کے کھلو گئے. آئے ہائے 7 سال دی حسین دی تھی ہے. عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مسلمان بھائی جی میں عباس نے بڑیاں دا حیا کیتا ہے نا, اس طرح عباس نے چھوٹیاں دا بھی حیا کیتا ہے. کھڑے ہو گئے نے مسلمان بھائیو. سیدہ سکینہ تشریف لے آئیاں نے. چاچو جان سلام ہوئے. آؤ شہزادی کیویں آئی ہیں؟ چاچو جان ایک عرض لے کے آئی ہیں. پر میں دسو شہزادی عرض نہ کر تو حکم کر. آکھیا چاچو جان میں بڑی پریشان ہاں. پر میں پیاس لگی ہو. نہیں چاچو پھر میں روٹی کھانی ہو. نہیں چاچو جان پھر میں پھر کیوں پریشان ہے؟ عرض کیتی چاچو تسی سمجھ دیو نا بہناں نوں ویراں نال کنے پیار ہوندے نے. جی دے مسلک چ رونا جائز ہو بندہ میں ادھر مخاطب ہاں. جس نہیں میں میری ضد نہیں کسی نہ کو لڑائی ہے. امام علی مقام دے بھائی عباس علمدار فرمائے سکینہ پھر عرض کی تھی چاچو جان میرا ننہ جا ویر ہے, شہزادہ ہے, میں لوریاں دینی ہاں. امی جناب پھپھو امی زینب لوریاں دیندیاں نے, کدی جناب رباب لوریاں دیندیاں نے, کدی سیدھے نال لاندیاں نے, کدی اپنی زبان اصغر دے منہ چ داخل کر دیندیاں نے. چاچو میں بھی کنی مرتبہ اکبر اصغر دے منہ وچ زبان داخل کیتی ہے, اصغر دے منہ وچ زبان داخل کیتی ہے. پر چاچو جان کی سکون ہوندا میں تے آپ پیاسی ہاں. میرے امام دے بھائی نے فرمایا سکینہ حکم منوں فرماؤ. عرض کیتی چاچو جان تھوڑا جہا پانی مل جائے. عباس کھڑے ہو گئے نے, اب بپھریا ہوا شیر, عباس دا چہرہ سرخ ہو گیا. پر میں سکینہ اے تیرے کی ہاتھ بنے نے ایک باری اپنے ابے کو اجازت لے دے. جے کوئی کوفی زندہ نظر آ جائے میں عباس ہی نہ آکھی. میرا ایمان ہے عباس علمدار میری گفتگو سن رہے ہیں. میرا ایمان ہے پڑھا بھی ہونا چاہیے. شہید زندہ ہوندے نے. یہ بات سمجھ کے سنو نا بات نو یار. میں کیا کہ طرز دا کام میں طرز تو سنا رہے ہیں, لیکن سمجھو اس بات نو کہ سرکار بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, پینتل پاک دیکھ رہے ہیں. انہوں پتہ ہے مولا کائنات انہوں پتہ ہے کہنا کہنا میرے عباس دا ذکر کر رہے ہیں. یہ عقیدہ نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ. امام دے بھائی نے فرمایا سکینہ اپنے ابو جان کو اجازت لے دیو. آخیا چلو چاچو جان میں اجازت لے کے دینی ہاں. عباس خوش ہو گئے, راضی ہو گئے. سکینہ اجازت لے دے گی. آقا حسین تشریف فرما نے اپنے خیمے دے اندر, مولا حسین تشریف فرما نے. مسلمانوں جناب سکینہ داخل ہوئیاں نے خیمے دے اندر. آخیا سکینہ پوچھ کے جاؤ چاچو بھی آنا چاہتا ہے, اجازت دے دے. وہ امام نے فرمائے آجو عباس. عباس علمدار آ گئے نے. غور فرمانا ذرا, عباس آ کے کھڑے ہو گئے نے, نظریں چکائیاں ہوئیاں نے. آؤ عباس کیویں آئے ہو؟ جناب عباس خاموش نے. پھر پوچھے کیوں آئے ہو؟ پھر بھی عباس علمدار خاموش نے. پھر فرمایا کیوں آئے ہو؟ سکینہ وال ویکھیا عباس نے. آخیا حضور اینوں پوچھ لو لے کے آئی کی گل ہے؟ عرض کیتی ابو جان مہربانی فرماؤ. اسی چاچو تے پتیجی جملہ سنو زندگی سے پہلی باری سنو گے, زندگی سے پہلی باری. ابو جان آقا حسین اسی چاچو تے پتیجی دوویں نا تیرے بوئے دوتے علی دا پتر سمجھ کے آئے ہیں تے خیرات رہن واسطے آئے ہیں. خیرات رہن آئے خالی نہیں موڑو گے. میں پتہ ہے بابا جان تسی سیدہ زہرا پاک دے بیٹے ہو, خالی نہیں موڑو گے. زہرا دے بوئے تو کدی کو خالی نہیں گیا. تسی اس باپ دے پتر ہو جڑا حالت رکوع دے اندر انگوٹھی جڑی خیرات کر دے پیا. اور میں بالکل کہنا کی چاہ نہیں ہے. عرض کیتی ابو جان میں چاچو دے خیمے دے اندر گئی. میں کہا چاچو جی مہربانی فرماؤ میرا ننہ جا ویر ہے,
ہن میری بس ہو گئی ہے، صبر دی انتہا ہو گئی ہے چاچو جان، صبر دی انتہا ہو گئی ہے۔ میں چاچو نو عرض کی تھی، چاچو کہندے نے اجازت لے دے، پانی لے کے دیواں گا۔ مسلمانوں، امام نے فرمایا عباس سے صحیح کہہ رہی ہے سکینہ جی بھائی جان، یہ آقا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں تیری کی مرضی ہے۔ عرض کی تھی آقا میری کی مرضی ہو سکتی ہے؟ حضور میں تے نوکر ہاں، چھم چھم نعرہ جاری ہو گیا، عباس دی داڑھی تر ہو گئی۔ کیا کہا میری کی اجازت، میری کی مرضی ہو سکتی ہے آقا؟ میں تے زندگی چ میری ماں نے آکھیا سی عباس علی دا پتر بھی ہوئے تے پھر بھی حسین دی برابری نہ کری، تیری ماں ام البنین ہے، حسین دی ماں فاطمہ الزہرا۔ ساڈی حضور کی مرضی ہو سکتی ہے؟ امام جویں ہوندا نا بندہ یا ناراض یا مان، حضور ساڈی کا دی مرضی ہے؟ امام نے فرمایا میرے سینے لگو، سینے لا لیا ویر نو جناب مولا حسین لجپال نے۔ عباس علمدار آکھے بھائی جان آقا مہربانی فرماؤ، مینوں اجازت دو، میں جا کے پانی لیا کے سکینہ نو دیواں، اپنے ویر نو دے لوے گی۔ آقا میرے کو برداشت نہیں ہوندا، بڑی دیر دا میں خیمے دے اندر بیٹھا ہویا، بڑے ظلم و ستم ہو رہے نے، آقا مینوں روکنا نہ۔ امام نے فرمایا عباس میں روکدا نہیں، شہزادیہ میں روکاں گا نہیں، پر تو چلے گیوں میرا علم کون اٹھائے گا؟ آقا مہربانی فرماؤ، ہاتھ پھینکا پیچھے آواز ہوندی ہے حسین کی آکھے علم کون اٹھائے گا؟ عباس نہ ہویا تے قیامت تک لوگ عباس دا علم اٹھان گے۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جاؤ شہزادیہ، پھر مولا عباس علمدار نے تیاری فرمائی، مسلم مشکیزہ اپنے کندھے دھوتے پہنے ہوئے، تڑپ جاؤ کہ ہن میں آنسوان دی دعوت دین لگا۔ آنسو تیرے کول حسین دی امانت نے، گھر واپس نہ لے کے جاویں، آنسو نکل گئے، رزق ود جائے گا، مال ہو سکتا ہے آج رات ہی مولا حسین تیری خواب اندر تشریف لے کے آ جائے۔ میرے امام نے فرمایا جاؤ پھر سزا دیو جی میں دل کر دے کرو۔ عباس علمدار سیدہ زینب پاک دے خیمے دے باہر آ کے کھڑے ہو گئے نے، بہناں نوں ویراں نال بڑے پیار ہوندے نے۔ سیدہ زینب دا خیمہ ہے، عباس باہر کھڑے ہوئے نے، سیدہ سکینہ چاچو دی انگلی پکڑی ہوئی ہے، چاچو اندر کیوں نہیں داخل ہوندے؟ فرمایا زندگی دے ساری زندگی میں بغیر اجازتوں کدی داخل نہیں ہویا۔ سکینہ جا کے پوچھو، بی بی پاک نو پوچھو میرا چاچو اندر ہون دی اجازت منگدا ہے؟ جناب سیدہ سکینہ گئیاں نے، سیدہ زینب ثانی زہرا تشریف فرما نے، آ نمیاں کیویں آئی ہیں؟ عرض کی تھی پھپھو امی میں کلی نہیں، میرے چاچو بھی آئے نے، اجازت منگدے نے اندر آن دی۔ فرمایا عباس آ جاؤ، عباس آ گئے نے۔ مسلمان بھائیو سیدہ زینب تشریف فرما نے، میرا ویکھنا ذرا، عباس آ گئے، اینج کھلوتا ہے عباس، آپ نے اشارے نال پوچھے سکینہ نو چاچو کیویں آیا ہے؟ ساری گل سنائی نا جس نے کہ ابو کو اجازت لے کے سیدہ زینب پاک فرمایا عباس، آواز دیتی، عباس آکھے جی میری مالکن، جی آقا زادی۔ فرمایا ساری زندگی میرے کن ترس گئے تو منو پہن آکھے۔ فرمایا عباس انہوں پتہ ہے تیری واپسی ناممکن ہے، ایک باری اکھ تے چوک میرا ویر ہے، ایک باری میرے بل بیختے سے۔ جناب عباس ہاتھ جوڑ کے بی بی ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھیا، کتے مصطفیٰ دی بارگاہ میں مجرم نہ ٹھہر جاؤں۔ امام دی بہنہ نے فرمایا ویرا نہ انج کر، نظران ذرا چپ کے بہنہ کولوں دعا لے لے۔ جناب زینب نے ہاتھ اٹھائے نے، مولا میرا عباس چلے گیا، مولا میرا حسین کلا رہ جائے گا، مولا حسین بھی چلا گیا، زینب کلی رہ جائے گی، مولا عباس پر کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، مولا اس بہن دی کی زندگی ہے جدے ویری چلے جان، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے، تین ہوڑ نمانیاں بھیڑا جس بہن دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ جناب عباس دعا کرا کے سیدہ زینب کو پھر باہر نکلے نے، سب خیمے والے ملے، جناب علی اکبر قریب آئے نے،
امام دے بھائی نے فرمایا اکبر جی چاچو جان حکم ہوئے فرمایا ویکھی شہزادیا ڈولنا نہیں ہو تینوں تلوار چلانی میں سکھائیے قاسم ادھر آؤ جی چاچو جان فرمایا تلوار میں چلانی سکھائیے جی چاچو فرمایا ویکھنا ہے ذرا جدو میں چلے جاواں ہو سکتا ہے واپس نہ آواں فرمائے انج تلوار چلانی لوگ دادے شجاعت دے کے آکھن والی دے پوتیو تواڈی شجاعت تو صدقے جائیے عباس پاک سواری دے قریب آئے امام دا بھائی سواری دے قریب آیا سیدہ سکینہ پھر دوڑ کے آ گیا چاچو تسی جا رہے ہو فرمایا ہاں چاچو جی پانی لے آؤ کہ آج میں ننے ننے بچے بچیاں اپنے چاچووں نال اپنے ماموں نال تائیں نال اپنے باپ نال ویراں نال پیار چاچو جی پھر تسی پانی لین جا رہے ہو فرمایا ہاں جا رہے ہیں چاچو جان لے آؤ گے واقعی سکینہ خوش ہو گئی ہیں کہ چاچو عباس ہے یہ تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا چاچو لے کے آوے گا چاچو نے اپنی شہزادی نو اٹھا لیا فرمایا جی سکینہ آج اٹھا کے سینے نہ لا لیا فرمایا چاچو وعدہ کر دے سکینہ پانی لے کے آواں گا جے پانی نہ لیا سکیا تو وعدہ ہے چاچو ہی واپس نہیں آئے گا جناب سکینہ ننیاں ننیاں باواں چاچو دے گلے وچ پا لیاں کی بیان کرا حسین پاک منظر ویکھ رہے نے عباس علمدار کہندے نے آقا شہزادی نو ذرا خیمے دے اندر لے جاؤ عباس باہر نکلے نے الوداع کہہ کے سب خیمے والیاں نو الوداع کہہ کے عباس باہر نکلے نے مسلمان بھائیو گاجر مولی دی طرح کوفیاں دے انبار لاندے جاندے نے یزیدیاں دے انبار لاندے جاندے نے چلدیاں مسلمانوں نہر فرات تے پہنچے نے مشکیزہ بھرے آئے چلو بھر کے پانی دا اپنے چہرے دے قریب لیاندہ پھر خیال آئے عباس پتہ نہیں واپس جانا ہے کہ نہیں جانا کتے مصطفیٰ کریم دی آل نال بے وفائی نہ ہو جائے پانی میں چلو گرا دیتا عباس نے مشکیزہ چکیا لوگ آندے نے عباس لڑیا نہیں عباس نے پانی دا دفاع کرتا رہا ہے عباس نے صرف مشکیزہ دا دفاع کردے تلوار چلائی عباس پاک لے کے آ رہے نے مسلمانوں سمر نے آوازہ بلند کیتا ہے یک بار کی نال حملہ کرو عباس پانی نہ لے کے جاوے اگر عباس پانی لے گیا جنگ کدی ختم نہیں ہوئے گی مسلمان بھائیو جناب عباس تے تیران دے حملے ہو گئے نے 21 کلہ شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے حیدر کرار دا بیٹا تلوار چلون دے پیا مسلمان بھائیو تلوار چلان دیاں یک بار کی نال حملہ ہوئے جناب عباس پاک دا سجا بازو کٹیا گیا ہے حسین خیمے چ بیٹھ کے ویکھ رہے نے ویر دا بازو کٹیا گیا ہے علم پھر بھی عباس نے نہ چھوڑیا مشکیزہ کھبے کندے تے اٹھا لیا ہے کھبا کندہ بھی قلم ہو گیا بازو قلم ہوئے اپنے منہ دے اندر جناب عباس علمدار نے مشکیزہ اٹھا لیا پھر مسلمان بھائیو تیران دے مینت پہنے مولا عباس پاک زمین تے تشریف لے آئے نے سیدہ زینب آکھے ویرہ ویر حسین جی میری بہنہ آکھے ویرہ علم جڑا انہیں نظر نہیں آ رہا لگتا عباس سواری تو ڈگ پہنے آوازہ بلند کیتا آقا میری مدد فرمائیو آقا میری مدد فرماؤ امام دوڑ کے گئے نے ویران نال پیار کرنے والیو ویرو اپنے ویران والوے کے جوان ہونے والیو گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دائے لا کے توڑ نبھوڑیاں ہیں اوکھیاں نے حسین دی مخالفت کرنی سوکھی ہے حسین بننا بڑا مشکل ہے لوگوں جس لئے عباس علمدار دے ویر دوڑ کے گئے نے اپنے ویر دا سر جھولی وچ رکھ لے آئے گرد و غبار صاف کیتا ہے امام فرمایا عباس ویکھ میں کون شہزادیہ ذرا کھاں پٹ ویکھ میں کون عرض کیتی آقا میرے بازو ہی کوئی نہیں تے ہاتھ جوڑ کے آقا تسی میرے مالک ہو آقا امام نے فرمایا عباس اج دو گلاں آخری میں نل کر جی بھائی فرمائے ایک دفعہ ایک باری آخری باری میں نویر تک ہے فرمائے میں نو بھائی تک ہے عرض کی تھی آقا میرے کو حق غلامی چھینو نا
حضور میں ویر نہیں کہہ سکتا، منو غلامی قبول فرما لو۔ امام نے متھا چومیا، جناب عباس رمضان کیا آقا ایک گل کرنی ہے، لوگوں تڑپ جاؤ گے، غم حسین چ رون والے ہو، علی دے پتر دی شہادت سن کے رون والے ہو، غور فرمانا ذرا۔ جناب عباس نے کہا ویرو آقا حسین جدو میں شہید ہو جاواں میرے جسم جو جان چلی جائے، میرا لاشا شمر دے حوالے کر دیو۔ امام نے فرمایا ایک ہی فلسفہ ہویا، شمر دے حوالے کرا علی دے پتر دا لاشا، وہ کیوں؟ عرض کی تھی آقا میری گل نو غور نہ سنو، میرا لاشا خولی عمر بن سعد شمر وغیرہ وغیرہ انہاں دے حوالے کر دیو۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی آقا انہاں نو آکھنا ہے، عباس نے آکھیا سی لاشا تانوں، فرمایا کیوں دینا ہے ایڈا پکیزہ لاشا پلیتاں نو کیوں دینا ہے؟ عرض کی تھی دل تے ہاتھ رکھ لینا ذرا لوگوں تڑپ جاؤ گے۔ آکھیا آقا شمر نو آکھنا ہے اج جننے گھوڑے نسانے نے عباس تے نسا لو، اج جنہ لاشاں پمال کر لیا لے عباس تے لاشاں پمال کر لو، اج جننے گھوڑے نسانے جے میرے تے نسا لو، میرے حسین تے گھوڑے نہ نسانا۔ فرمائے میرے اکبر دی لاش پامال نہ کرنا، میرے اونو محمد دی لاشے پامال نہ، جنہیں توڑا دل کر دے عباس تے جسم تے کوڑے نسا لو، میرے امام دا لاشا پامال نہ کرنا۔ امام نے جپی پا لئی، فرمایا عباس آخری ٹائم تیرا پھر بھی تیرا امتحان حسین دی وفا والا ہے۔ میرے آقا حسین دا بھائی ابو الفضل ابو الوفا شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام آقا حسین دی چھولی کے اندر آخری سانس نے حسین فرمایا عباس شہید زندہ نے قرآن کے اندر میں نے پتہ ہے چند لمحہ تو بعد تو میرے نانے مصطفیٰ کل چلا جائے گا، میرے بابے علی کل چلا جائے گا، میری امی زہرہ کل جا کے ہاتھ جوڑ کے سلام آکے مدینے تو کربلا تک دا سارا پینڈا سنا دیں، اخی جا کے بابا علی میرے حسین نے کچھ نہیں بچایا، بس نانے نے دستار بچائی۔ عباس پاک دے جسم چوں روح پرواز کر گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام اپنے ویر دا لاشا اٹھا کے خیمے وچ آئے، سب تو پہلے دیدار عباس واسطے سیدہ زینب آئیں، حسین بادشاہ اور سیدہ زینب علیہ السلام عباس پاک کی وفاواں یاد کر کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اور مولا حسین دی پیاری شہزادی بہنہ نے عباس دے لاشے تے سلام کر کے دسے عباس وفا شروع میں تیرے تو ہوئی دے ختم میں تیرے ہوتے ہو گئے۔ نہیں میں مصائب پڑھے گئے نہیں، پھر میں پھر مولا حسین دے ساتھیاں دی شہادت دین دی سربلندی واسطے، تحفظ ناموس رسالت واسطے، بہر کیف علی المرتضیٰ دی اولاد قتل ہو گئی، سمجھے نہیں میں کیا کیا، مصطفیٰ دے موڑیاں تے بین والے کربلا دی ریت وچ رول گئے، جانے رسول جڑے سن انہاں دے اُتے تیر برسائے گئے، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر علی اکبر دی لاش تے گھوڑے نسائے گئے۔ یزید کی حمایت کرنے والوں غیرت کھاؤ کچھ، غیرت کرو، شرم کرو کچھ۔
یا یزید کو چھوڑ دو یا اہل سنت کو چھوڑ دو، ایک فیصلہ کرو۔ سنی کا یہ عقیدہ نہیں، سنی یزید کا حمیتی نہیں، سنی حسین کے ساتھ ہے۔ مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی، بچ کربل دے آ کے لوکو بیڑی ہو گئی پٹھی، ساری دنیا نال آرام دے وس دی، ایک آل نبی دی لٹی۔ یہ تو شروع کی تو ختم کر دیتے بات۔ تیرے ذمے کویسچن ہے کہ پوچھا جائے نبی دی آل لٹن والے کون سن، نبی کی آل کے لاشیں پامال کرنے والے کون تھے؟ جواب یہی آئے گا، وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اتنے مکروہ عمل کرنے کے بعد کہ آپ بھی وہ مسلمان ہیں، یہ ہے وہ سوال۔ قرآن کی نص کے منکر ہو گئے، حدیث رسول کے منکر ہو گئے۔ 10 محرم دا دن آ رہا ہے، اہلیان مانا والا شریف کو میں گزارش کروں گا بڑے امن نال، بڑے بھائی چارے نال وقت گزارنا ہے، دن گزارنا ہے۔ اپنے گھر لنگر پکاؤ، اپنی محفلیں شرکت کرو، اپنی مسجد اندر لنگر پکا کے تقسیم کرو، اور کسی افراتفری والے پروگرام سے نہیں جانا۔ اپنے ملک کی سالمیت کو ملحوظ خاطر رکھو، امن کو ملحوظ خاطر رکھو۔ امن ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان سے محبت، اسلام سے محبت ہے۔ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے شہر کی سلامتی کے لیے آپ کی جو اس علاقے کی پولیس ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ہر شخص اپنے آپ کو ذمہ دار پاکستانی سمجھے، اور انتظامیہ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو غیرت مند حسینی ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ ان لفظوں سے اختتام کرنا، وما علینا الا البلاغ۔ آپ فرما دو۔